شہر کا شہر خوبصورت ہے، آپ کیا ہر مقام میں رہتے ہیں۔ دوستو، ویگابانڈ پوئٹ کا سلام قبول کیجیے۔ پشاور شہر کی تاریخ و تہذیب 2500 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ گندھارا تہذیب کا مرکز پشکلاوتی پشاور وسطی ایشیا کا قدیم دروازہ ہے۔ اس دروازے سے گزر کر ہزاروں برس تک تجارتی قافلے چین اور وسطی ایشیائی ریاستوں سے لے کر ہندوستان کے دور دراز شہروں تک مال و اسباب قافلوں کی صورت میں لاتے اور لے جاتے رہے ہیں۔ پشاور ان قدیم قافلوں کا اولین پڑاؤ ہوا کرتا تھا۔ قصہ خوانی میں اترنے والے قافلوں کے مسافر پشاوری کھانوں کا لطف اٹھا کر قہوہ کی چسکیاں لیتے ہوئے قدیم سرایوں کے دالانوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو اپنے سفر کا احوال سنایا کرتے تھے، اور یہ ایسی ہی ایک قدیم سرائے کالارام سرائے کے نام سے مشہور ماضی کا یہ مزار اب منہدم ہونے کے قریب ہے۔ دوستو، یہ سرائے پچھلے وقتوں کی بیش بہا یادگار ہے۔ یہاں پہ تمام کام پرانے پتھر کا، اینٹ کا اور لکڑی کا، خالص لکڑی کا ہوا ہے، لیکن افسوس یہاں پر اب کباڑیوں، جوتا فروشوں اور چھوٹے موٹے کاروباریوں کا تسلط ہے۔ اس سرائے کی دیواریں پرانے زمانوں کی کہانیاں اپنے سینے میں چھپائے ہوئے خاموش کھڑی ہیں اور انہدام کے انتظار میں ہیں۔ کیسے کیسے قافلے ماضی میں یہاں آ کر ٹھہرے ہوں گے، کن کن لوگوں نے ان جھروکوں سے جھانکتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنی کہانیاں سنائی ہوں گی۔ صدیوں پرانے قافلوں کے قدموں کے نشان تو اب مٹنے والے ہیں۔ ہاں، آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے جوتے بنانے کا کام زور شور سے جاری ہے جناب۔ تاریخ کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے ہم عبوری منزل کی طرف جانے والے ہیں۔ اس رائے میں جگہ جگہ آپ کو خالص لکڑی کے کام کی تفصیلات ملیں گی۔ ان سیڑھیوں پر بھی لکڑی کا کام ہوا، اینٹوں کے اوپر خالص لکڑی، جھروکے، کھڑکیاں، دروازے تہار کی لکڑی ہے غالباً، کیونکہ آج تک کیڑے سے محفوظ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پرانے جھروکے، پرانی کھڑکیاں، پرانے دروازے، یہ آج بھی مسافروں کے منتظر ہیں۔ ہماری طرح کوئی سرپھرا کبھی کبھی ادھر آ نکلتا ہے اور یہ دیواریں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ حاضرین، پشاور شہر کی گلیاں زلف یار کی طرح خمدار ہیں۔ یہاں کے بازاروں میں جا نکلتے ہیں اور گلیاں گلیوں سے ملتی ہیں۔ چمڑے کے جوتے بنانے کا کاروبار ہو یا پتنگ سازی، ظروف سازی ہو یا میناکاری، ہر کام کے لیے ایک الگ بازار مخصوص ہے۔ یہاں پر ہر عمر اور ہر شوق و ذوق کے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی دکان اس کو مل جائے گی جہاں پہ اس کے شوق کی تسکین ہو۔ پروفیسر فہیم الیاس صاحب کی برکت سے ہم نے اندرون شہر کی خوب سیر کی، اور پروفیسر صاحب چونکہ ایک اینٹیک کلیکٹر بھی ہیں، اس لیے وہ نادر دستکاری کے نمونوں کے اور اینٹیکس کے بہت شوقین ہیں۔ لہٰذا ہم ایک ایسی شاپ پہ آئے، یہ ہمارے ازبکی بھائیوں کی دکان تھی جہاں دستکاری کے بیش بہا نمونے دیکھنے کو ملے۔ ہاتھ سے بنے ہوئے قالین اور دسترخوان اور جائے نماز، بہت کچھ تھا یہاں پہ۔ یہ وسطی ایشیائی ریاستوں کے اور افغانستان کے کاریگروں کے ہاتھ کے باکمال نمونے پروفیسر صاحب نے یہاں سے 2 بیش قیمت نمونوں کی خریداری فرمائی۔ حضرت آغا سید میر جانی شاہ کا تاریخی حجرہ
آغا جی کی اولاد آج بھی اس آستانے کو آباد رکھے ہوئے ہے۔ شاہ صاحب نے ہمیں بہترین پشاوری قہوہ پلایا اور اپنے بزرگوں کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کی۔ یقین مانے اس خانوادے کی ہمت، طاقت، استعداد اور اگلے وقتوں سے محبت قابل داد ہے کہ مادہ پرستی کے اس جنونی دور میں شہر کے بیچوں بیچ آج بھی انہوں نے یہ آستانہ آباد رکھا ہوا ہے، وگرنہ اس حجرے کو بھی منہدم کر کے اس کی جگہ ایک مارکیٹ تعمیر کر کے لاکھوں کمائے جا سکتے ہیں، اور دن بھر کی شہر گردی کر کے بھوک چمکائے ہم نثار چرسی کے دربار میں آئے۔ یہاں جناب دمبے کی لاٹ میں کڑھائیاں تیار ہو رہی ہیں، سیخوں پر تکے بھونے جا رہے ہیں، اور نثار چرسی کے مشہور و معروف مالک بھی یہیں تشریف فرما تھے، لیکن ان کی دسترازیوں کے قصے سن کر ان کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بارکیف ہم نے 2 کلو کڑھائی آرڈر کی 3 بندوں کے لیے، اور ہماری کڑھائی ٹماٹر مرچ والی دمبے کی لاٹ والی تیار ہو کر آ گئی ہے۔ بھائی جناب، ذائقہ اور پریزنٹیشن ہر 2 حوالوں سے جواب نہیں ہے نثار چرسی کا۔ گوشت خوب گل چکا ہے، بہت ہی ٹینڈر ہے، کیا کہنے۔ تو جناب انشاءاللہ تعالی اگلی بار پشاوری کھانوں کا ذائقہ مزید آپ کو چکھانے کے لیے کسی اگلی ولاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔